جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر، اگر تم اجتناب کرو گے کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن کبیرہ گناہوں کے کرنے سے تمہیں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اگر اس سے اجتناب کر لو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری سیئات کو، تمہارے گناہوں کو ختم کر دوں گا، وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور میں تمہیں داخل کر دوں گا عزت کی جگہ میں تمہیں بخش بھی دوں گا اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت کے اندر داخلہ بھی عطا فرما دوں گا۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے باقاعدہ طور پر کبیرہ گناہوں اور صغیرہ گناہوں کے عنوان سے ابواب باندھے ہیں اور اس کی تفصیل جو وہ بیان فرمائی ہے، اسی تفصیل کو وقت کے احتمال کے ساتھ جتنا وقت کے اندر گنجائش ہے اس اعتبار سے جتنی گفتگو ممکن ہو سکے گی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اس عنوان پر حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، جنہیں امام ذہبی یا حافظ ذہبی کے نام سے پکارا جاتا ہے، یہ امت کے بہت بڑے محدث، جلیل القدر قرآن کے مفسر اور مارکۃ الآراء مفتی تھے۔ آپ نے کتاب لکھی ہے الکتاب الکبائر، یعنی کبیرہ گناہوں کا بیان، اس عنوان پر کتاب لکھی ہے۔ کبیرہ گناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو مختلف حضور کے فرمودات عالیہ ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 گناہوں کو کبیرہ گناہ قرار دیا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، مسلمان پر تہمت لگانا۔ ایک فرمان مبارک کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 7 گناہوں کو کبیرہ گناہ شمار فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، مسلمان پر تہمت لگانا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب پینا اور کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اس طرح کسی میں 3 کا، کسی میں 2 کا تذکرہ ہے، تو یہ اسے کہا جاتا ہے کہ حد قصر نہیں ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو بند نہیں کر دیا کہ یہ 7 گناہ کبیرہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے، بلکہ مفسرین نے ایک سبیل، اس کے اندر ایک راستہ تلاش کیا ہے حضور کے ان فرمودات کے اندر، کہ جن جن چیزوں کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبیرہ گناہ کا قول فرمایا ہے، ان گناہوں میں اور عام گناہوں کے اندر فرق کیا ہے، اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھ کر تو ایک اجمالی تعریف یعنی کہ اس کی ایک وضاحت پیش کی ہے کہ کبیرہ گناہ بنیادی طور پر کہا کسے جائے گا۔ اس پر آ کر تو کبیرہ گناہ کی بنیادی طور پر 3 اقسام بیان کی ہیں۔ 3 اقسام۔ پہلی قسم جو گناہوں کی ہے، ایسا گناہ، ایسا عمل کہ جس عمل کے کرنے پر دنیا کے اندر کوئی حد وارد ہو، مثلا کسی نے زنا کیا ہے تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا، یہ شریعت کی حد ہے، اس حد کو ختم کرنا اللہ کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔
اور پوری دنیا کے اندر اسلامی ممالک جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ان حدود کو توڑنے کی وجہ سے اس وقت زوال نازل ہوا ہے۔ اللہ کی حد کو توڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنے دروازے کے اندر کسی کو اجازت کے بغیر گھسنے نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر انسان اپنی مرضی سے یا اپنی طاقت کے بل بوتے پر بظاہر نشے میں دھت ہو کر اگر اللہ کے قانون میں مداخلت کرے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ تو یہ کیا ہے؟ حد، ایسا گناہ جس کی دنیا کے اندر حد موجود ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر حد قائم کر دی جائے تو اس سے اس گناہ کا مواخذہ اٹھ جاتا ہے۔ مثلا چور نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اب اس کو دنیا میں حد واقع ہو گئی، قیامت کے دن اسے اس چوری کا حساب نہیں دینا پڑے گا۔ اب جتنی بھی چیزیں قرآن حکیم کے اندر یا حدیث پاک کے اندر ایسی ہیں کہ جن پر دنیا میں حد واجب ہے وہ ساری کبیرہ گناہ ہیں۔ پہلی قسم یہ حد والی۔ دوسری قسم ایسی ہے گناہوں کی، کبیرہ گناہوں میں، کہ قرآن حکیم کے اندر جس گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی ہے کہ یہ عمل گناہ اگر کرو گے تو اس پر تم عذاب میں گرفتار ہوگے، تو وہ گناہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ شمار ہوتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ کی دوسری قسم ہے۔ پہلی وہ جس کی دنیا میں حد، دوسرا وہ گناہ کہ جس پر قرآن عظیم کے اندر عذاب کی نوعید ہے اللہ کی طرف سے، وہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ اور تیسری وہ قسم ہے ایسا گناہگار، یعنی گناہگار کا ایسا گناہ جس گناہ کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گناہ کرنے والے پر لعنت فرمائی ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لعنت اس پر فرمائی ہو۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ شمار ہوں گے۔ اس پر علماء نے مختلف اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ یہ جو کتاب الکبائر ہے امام ذہبی کی، اس کے اندر 76 کبیرہ گناہ ذکر کیے ہیں۔ 76 کبیرہ گناہ امام ذہبی نے ذکر کیے ہیں، اور مختلف کسی نے 100 بھی نقل کیے ہیں، کسی نے 500 تک بھی کبیرہ گناہوں کی لسٹ جو وہ رکھی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ صوفی منش آدمی، ان کا ایک اپنا ذوق ہے، آپ نے فرمایا کہ جو منسوس کبیرہ گناہ ہیں وہ تو اپنی جگہ پر کبیرہ گناہ ہیں، لیکن ایک بندہ مسلمان کے لیے ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جسے بندہ مسلمان چھوٹا سمجھتا ہے۔ جس گناہ کو مسلمان چھوٹا سمجھتا ہے اس کے لیے وہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ وہ اس سے